بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ٹائیفائڈ کے اوپر۔ ٹائیفائڈ یا تپ مرکہ یا میادی بخار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے یہ عموماً 21 دن کا گنا جاتا ہے، لیکن میڈیکل سائنس، ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس نے جو ہے اس کا دورانیہ وہ کم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کا اگر بر وقت آپ ہومیوپیتھی سے علاج کرائیں گے تو انشاءاللہ بغیر کسی مضر اثر کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے یہ ٹائیفائڈ جو ہے آپ کا وقت سے پہلے چلا جائے گا۔ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر آنتوں پہ ہوتا ہے۔ اس جو مرض میں زیادہ تر انسان کی آنتیں متاثر ہوتی ہیں، اور اس جسم پر جو ہے وہ جس طرح خسخاس ہوتی ہے، خشخاش جس کو کہتے ہیں، اس کی طرح کے چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو جاتے ہیں، اور یہ دانے جو ہیں عموماً پیٹ اور چھاتی پر جو ہے وہ پیٹ اور جو ہے بیک پر آپ کے نظر آئیں گے۔ کمزوری ہو جاتی ہے دبانے سے، شکم میں، پیٹ میں جو ہے وہ درد ہوتا ہے، اور انتڑیوں میں جب سوزش ہوتی ہے، جب اس میں تو متاثر زیادہ انتڑیاں ہی ہوتی ہیں، آنتیں جن کو کہتے ہیں، تو وہ جب متاثر ہوتی ہیں تو ظاہر ان میں دکھن ہو جاتی ہے، ان میں سویلنگ سی ہو جاتی ہے، ورم پیدا ہو جاتا ہے، ڈائریا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ بڑا بدبودار ہوتا ہے۔ اب یہ ٹائیفائڈ جو ہے اس کا پھیلنے کا سبب کیا ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے، کیوں پھیلتا ہے، اور اس پر تھوڑی سی بات آگے اب میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاتا چلوں۔ اب یہ جو ہے گندے پانی سے پھیلتا ہے۔ اس کا جراثیم جو گندے پانی میں ہوتا ہے، یا جس شخص کو ٹائیفائڈ ہو چکا ہے اس کے بول براز یعنی پخانہ وغیرہ میں، پخانے میں پایا جاتا ہے۔ اب وہاں سے اب پخانہ جو ہے ایک آدمی اس طرح کے متاثرہ شخص کا پخانہ جو ہے اس کے اوپر مکھیاں بیٹھیں۔ اب وہ مکھیاں وہاں سے اٹھ کر صاف جگہ پر آ کے، یعنی کھانے پینے کی دیگر صاف کسی چیز پر آ کر بیٹھ گئیں، تو دوستو اس میں یہ اپنا جراثیم وہاں سے لے کر پاؤں کے ساتھ مکھی نے پہنچا دیا۔ اب جب وہاں سے جراثیم آپ کے پاس پہنچایا، اب اس جراثیم جو ہے آپ نے سبزی بغیر دھلی کھائی، کم دھلی کھائی، یا فروٹ استعمال کیا، وہ اس طرح کی کھلی فضا کا تھا، وہاں سے مکھیوں نے اس کو آپ کی طرف پہنچا دیا، تو اپنے فروٹ کو استعمال کیا اور اچھی طرح دھویا نہیں، تو یہ آپ کے لیے اب باعث جو ہے ٹائیفائڈ بنے گا۔ اس کے علاوہ جو پانی ہے ہمارا پینے کا، اس کی جو لائنز ہیں، جو میونسپل ایڈمنسٹریشنز کی پانی کی لائنز آ رہی ہیں، ہم جو پانی روزمرہ گھروں میں استعمال کر رہے ہیں، وہ پانی جو ہے اس کی لائنز نالیوں کے کناروں سے ہو کے آ رہی ہیں، کچھ نالیوں میں سے گزر کے آ رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں وہ پینے کا پانی شہری نظام وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں جو پانی آ رہا ہے تو وہ جگہ جگہ سے لیکیج ہے، پانی میں شامل ہو جاتا ہے بول براز والا پانی۔ اب اس سے ٹائیفائڈ ہی نہیں پھیلتا، اسے ہیپاٹائٹس بی اور سی بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ جیسے ہی بول براز والا پانی وہاں پہ شامل ہوا، آپ کے لیے فوراً سے پہلے پہنچایا جو جراثیم ہے وہ ہے ٹائیفائڈ، اور اس کے علاوہ بہت سے اور امراض بھی ہیں۔ اب موجودہ جو صورتحال ہے، یعنی ٹائیفائڈ کے عموماً برسات کے موسم میں زیادہ پھیلتا ہے، تو برسات کے موسم میں ایک اور صورتحال وبائی اختیار کر چکی ہے، ڈینگی، ملیریا، یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی ترقی اور سائنسی ترقیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب ان کی ڈیفینیشن کے لیے ہر چیز آپ کے لیے موجود ہے، یعنی اس کو آپ نے چیک اپ جو ہے وہ میڈیکل جو ہے لیبارٹری جو ہے وہ آپ کو چیک کر کے دے سکتی ہے کہ یہ آپ کو ٹائیفائڈ کیسا ہے، کب سے کس پوزیشن پہ ہے۔ یعنی ہومیوپیتھی میں اس علامات پر ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو سجیسٹ کر لیتے ہیں، اس کے لیے میڈیسن بھی، اور اس کی جو ہے وہ شناخت کر لیتے ہیں ہم، لیکن پھر بھی ہم مکمل تسلی کے لیے اس کو لیبارٹری ٹیسٹوں پر بھی انحصار کرتے ہیں۔ اب جو ہے یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ 40 سال کے جو جس بندے کی عمر ہو جائے اس کو نہیں ہوتا،
لیکن یہاں پر آ کے یہ بات جو ہے وہ اس موجودہ دور میں جو ہے وہ ثابت یہ ہو رہی ہے کہ یہ 40 سال سے اوپر اور 40 سال سے نیچے اور ایک نوزائیدہ بچوں سے لے کر کسی بھی سٹیج پر کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ موجودہ دور میں یہ اس طرح کی یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو اب بچوں میں جب یہ ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں میں، تو ان کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے، ان کی کو وہ پرہیز نہیں کرائی جا سکتی یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو یہ زیادہ متاثر کر کے چلا جاتا ہے، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی عضو مار کے چلا جاتا ہے، یعنی آنکھوں کا مسئلہ، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی، یا کوئی ٹانگ میں سانس نہیں رہا، ٹانگ جو ہے وہ کمزور ہو گئی، بازو کا مسئلہ، کہیں اگر زیادہ شدت اختیار کر جائے، حاملہ عورتوں کے لیے یہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اور ہومیوپیتھی میں آپ حاملہ عورتوں کو بالکل اس دوا کا استعمال کروا سکتے ہیں جو میں آپ کو اپنی ویڈیو کے لاسٹ میں بتا رہا ہوں، محفوظ ہے، بچے کے اوپر، ماں کے اوپر کوئی اثر، اس کا مضر اثر نہیں ہے۔ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے احباب کو، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو اس جو ہے بیماری سے آگاہی بھی لانی ہے اور اس دوا کے بارے میں اس کو بتانا بھی ہے، اور میری ویڈیو ان تک پہنچانی ہے تاکہ وہ بھی اپنا علاج جو ہے وہ کر سکیں اور ان کو اپنے جو ہے اس پریشانی کے دور سے نجات مل سکے۔ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ان دوائیوں جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کو بھرپور شفا یاب کریں گی۔ اب اس میں جو ہے یہ مرض جب حملہ آور ہوتا ہے تو ابتدا سے ہی اپنا کام اس کا جراثیم جو ہے وہ آپ کے جسم میں شروع کر دیتا ہے۔ اب جب یہ جراثیم اپنا کام شروع کر دیتا ہے تو بخار ساتھ میں ہو جاتا ہے، ہلکی پھلکی کی جو ہے وہ آپ کو حرارت جسم میں محسوس ہوتی ہے، آپ ٹمپریچر چیک کرتے ہیں تو آپ معمولی دوا لیتے ہیں، وہ نہیں اتر رہا ہوتا۔ اس میں آپ نے یہ احتیاط رکھنی ہے کہ جب آپ کو یہ ٹمپریچر ہو جائے، معمولی دوا آپ نے لی، آپ کا ٹمپریچر نہیں اترا، تو آپ اپنے فزیشین کے پاس فوراً چلے جائیں۔ اگر آپ زیادہ دیر چھوٹی دوائیوں پر رہیں گے، اپنا ورک کرتے رہیں گے، گھریلو مستورات وہ اپنا کام سر انجام زندگی میں دیتی رہیں گی، تو پھر یہ جو بخار ہے وہ اپنے وقت میں ساتھ بڑھتا جائے گا اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ دن بدن جو ہے وہ مزید گمبھیر سے گمبھیر ہوتا جائے گا، کیونکہ اس میں ہڈیوں میں، جوڑوں میں درد، ہڈیوں میں خاص کر کے یہ درد ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہومیوپیتھی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو کسی بھی سٹیج پر آپ ہومیوپیتھ کے پاس آئیں یا ان میڈیسن کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا پائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کا پریشانی والا آپ کے لیے معاملہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں جو ہے شروع میں جسم میں کائلی، کمزوری، تھکاوٹ جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہلکی سردی محسوس ہوتی ہے، یہ کمر میں درد ہوتا ہے، ٹانگیں جو ہے وہ ان میں کمزوری آ جاتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، جیب جو ہے یعنی متلی یہ ہوتی ہے، یا الٹی آ سکتی ہے، قے آ سکتی ہے۔ اب قے کا جو ہوگا وہ اس میں جو ہے وہ پکا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس کا رنگ پیلا کڑوا جو ہے وہ آپ کو ملے گا، یعنی جب بھی آپ کو منہ کا ذائقہ کڑوا اور پیلے رنگ کی قے ہے تو اس میں بہترین شناخت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ یہ ٹائیفائڈ آپ کو موجود ہے۔ اب اس میں جو ہے پیلے رنگ کی قے بھی آ گئی، تو اچھا جب اس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے تو اکثر غلط علاج ہوتا ہے، تو آپ کے گلوں جو ہے ٹانسلز کے اوپر یہ بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کے جو ہیں یہ ٹانسلز جو ہیں وہ گلے جو ہیں وہ دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، گلے میں وہ درد شروع ہو جاتا ہے، تو وہ گلے کی دوائیں شروع کر جاتا ہے، یعنی یہ بخار اپنی جگہ، اپنی شکل بھی بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو جو ہے وہ آپ نے اپنے بارے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس کا پراپر اور بر وقت علاج کرنا ہے۔
آپ نے اس بخار کو مذاق نہیں سمجھنا، اس کے ساتھ اپنا زور نہیں لگانا۔ یہ بخار آپ کو پریشان بہت زیادہ کرے گا، آپ کو بہت زیادہ ویک کرے گا، آپ دنیا میں جو ہے وہ کسی کام کے قابل بھی نہیں رہ سکتے۔ پھر آپ بار بار ڈاکٹروں کے، کلینکوں کے، حکیموں کے ٹوٹکوں کے بس سہارے جینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو دن بدن جو ہے اس میں تکلیفات جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ اس میں کچھ آپ کو مزید بات کرتا چلوں کہ پہلے ہفتے میں جو ہے موٹی موٹی جو علامات ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بخار روز بروز تیز ہوتا جاتا ہے، نبض جو ہے وہ بھری ہوئی محسوس ہوتی ہے، یعنی 1 منٹ میں 90 سے تک یا اس سے زیادہ نبض چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جلد کی جو آپ کی حرارت ہے وہ تیز ہو جائے گی، جو ہے بیمار جو ہے وہ اپنی بیماری کا حال صحیح طور پر نہیں بتا سکتا، اور پیٹ میں سویلنگ سی محسوس ہو جاتی ہے، بڑھ جاتا ہے پیٹ، اور پیٹ کو جب دبایا جائے تو وہ درد کرتا ہے۔ ناف کے ارد گرد عموماً جلن ہوتی ہے یا دکھن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ آنتیں جو ہیں اس میں متاثر ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں جب بھی آپ پیٹ کو دبائیں گے دیکھیں گے تو آپ کی آنتوں کے اندر دکھن محسوس ہوگی، تو قوت سماعت جو ہے وہ بھی اس میں متاثر ہوتی ہے، اور جو ہے نکسیر نکل آ سکتی ہے۔ اب چھٹے روز جو ہے وہ جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، تعداد میں یہ چاندی ہوتی ہیں۔ اب بخار جب تیز ہوتا ہے تو مریض بہکی باتیں کرتا ہے، اذعانی کیفیت جنی جس کو کہتے ہیں، جس میں عموماً کہتے ہیں نشہ کیا ہوا ہے، وہ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، نہیں پہچان سکتا، تو اس کی زبان پر جو ہے وہ سفید رنگ کی تہ سی جم جاتی ہے، اور اس کے کنارے صاف، اور جو ہے وہ سائڈ جو ہے زبان کی وہ سرخ ہوتی ہے۔ اس طرح مریض کو کبھی اس میں کبھی قبض بھی رہتی ہے اور کبھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یعنی ڈائریا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے ہفتے میں جو ہے وہ ان تمام علامات میں شدت آ جاتی ہے، یعنی جو جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا اپنی علامات میں یہ شدت پیدا کر جائے گا۔ بخار تیز، نبض تیز، کمزوری بہت زیادہ، جو ہے جسم جو ہے وہ تھکاوٹ، یعنی کہ وہ اٹھنا بھی اس کا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے ڈائریا جو ہے وہ اپنی شدت بھی اختیار کر جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے پھر آنتوں سے جو ہے وہ خون جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس کی جہاں ترقی واقع ہوئی ہے، اس میں ساتھ آپ کو میڈیسن استعمال جب کراتے ہیں تو وہ آنتوں کی طرف کے یہ مسائل جو ہیں وہ نہیں بڑھتے، آپ کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ آپ اس سے بچ پاتے ہیں۔ تیسرے ہفتے میں جو ہے وہ کمزوری اس سے بڑھتی جائے گی، یعنی اس ٹائیفائڈ میں بندہ کمزور ہو، دن بدن کمزور، رات اور دن۔ اور ہم نے ٹائیفائڈ کے میں نے مریض ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کہا جی ٹائیفائڈ تھا، ہم نے علاج کرایا، اب وہ ٹھیک ہے، میں نے کہا نہیں بھائی آپ کا ٹائیفائڈ کا ہی ٹریٹمنٹ کریں گے، تو لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ پھر ہم نے ان کو دوائیں دیں ٹائیفائڈ کی، لیکن ان کی کچھ اور علامات جو ان کو ظاہر کچھ اور بنی ہوئی تھی وہ بھی ہماری دعاؤں سے وہ ٹھیک ہو گئیں۔ تو میں آپ کو جو اپنی ویڈیوز میں آخر میں جو دوائیں بتاؤں گا وہ ٹائیفائڈ کی کسی بھی سٹیج پر، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی بگڑی ہوئی کنڈیشن میں آپ دے سکتے ہیں۔ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر ایک عورت حاملہ ہو اور اس کو وہ ٹائیفائڈ ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کبھی کبھار کہ ماں یا بچہ، تو پھر یہ بڑی اس خاندان کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایسی عورتوں کو ضرور اس دوا کا استعمال کرانا ہے، انشاءاللہ العزیز بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی مسئلے کے، بغیر کسی پریشانی کے ان ماؤں کا جو ہے وہ کام ہو جائے گا۔ وہ بہنیں میری جو ہیں وہ بیٹیاں جو ہیں اپنا جو ہے اس پیریڈ جو ہے وہ آسانی سے پار بھی کر لیں گی اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو تیسرے ہفتے میں جو ہے زبان خشک یا سرخ اور چمکیلی ہو جاتی ہے، اس طرح کی ہو جاتی ہے، پیشاب جو ہے وہ رک جاتا ہے اور پخانے کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، اور بیمار کے حواس اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے یعنی جو ہے نا پہچاننے کی صلاحیت وہ متاثر ہو کر اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ وہ دوستوں کو، گھر والوں کو، احباب کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ صورتحال مزید گڑبڑ کرتی جائے، اسی طرح آگے بڑھتا جائے، تو وہ بات یہی ہے کہ پھر
جو اصل انسان کی منزل ہے یعنی قبر جو ہے اس کی طرف اس کے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں نے ہومیوپیتھی میں اس ٹائیفائڈ کے مریضوں کو مختلف سٹیجز پہ دیکھا، آپ کے ساتھ جو اس میں میڈیسن میں بتاؤں گا آپ کو، تو ان کو میں نے ہر سٹیجز پہ استعمال کرا کے دیکھی ہیں، وہ انشاءاللہ انہوں نے بہت جلد سے جلد شفا پائی ہے۔ اور آپ بھی ان کو استعمال کریں، اپنے دوستوں تک اس کو ویڈیوز کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے اور میرے لیے دعاؤں کا ذریعہ بھی وہ بنیں گے۔ اب اس میں آپ نے جو ہے ٹائیفائڈ کی میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ استعمال کرنا ہے ابلا ہوا پانی، کچا پانی جو ہے وہ آپ نے روک دینا ہے، وہ پانی نہیں استعمال کرنا۔ روٹی جو ہے وہ بند کر دینی ہے، آپ نے دلیا، جوسز، ساگو دانہ یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ یخنی بنا کے اس میں جو ہے وہ روٹی خمیر کر کے تھوڑی سی روٹی ڈال کے اس کو بالکل ملیدہ کر کے یعنی اس کو بالکل نرم کر کے وہ کھائیں، تاکہ گوشت کی بوٹیاں جو ہیں وہ نہ کھائیں۔ وہ آنتیں جو ہے متاثر ہے، معدہ متاثر ہے، وہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا۔ آپ ایزیلی پھر اپنا اس جو ٹائیفائڈ کا پیریڈ ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ آپ کے جسم کے اندر یہ جو دوائیاں ہیں وہ بھی آپ کے جراثیم کو ختم کریں گی ٹائیفائڈ کے، اور جو غذا ہے وہ آپ کو طاقت بھی فراہم کریں گی۔ اسی طرح چوتھے ہفتے میں جا کے پھر آہستہ آہستہ آرام آ جاتا ہے بعض مریضوں کو، لیکن بعض کو نہیں آتا، بعض لوگ ہیں پھر رائے عدم کوچ کر جاتے ہیں۔ تو پہلے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹائیفائڈ ہوتا تھا وہ تو مشکل سے ہی بچتا تھا۔ موجودہ سائنسی دور میں اس طرح کی ادویات ہیں جو آپ کو موت کی طرف لے کر نہیں جاتی، آپ بچ جاتے ہیں اور آپ کو صحت بھی ملتی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ بہترین قسم کی توانائی پھر آپ ملتی ہے، جو آپ دوبارہ سے اٹھ کر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ اس عرصے میں آپ نے جو اس طرح کا مریض ہو اس کو آپ نے نہلانا کیسے ہے، اس کے جسم کو کیسے صاف رکھنا ہے، یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے تولیہ لے کر اس کو بھگو کر صاف پانی سے اس میں جو ہے ڈیٹول ملے پانی میں آپ اس کو جو ہے وہ بھگو لیں، اور اس کے جسم پر مال کر اس کے جسم کے جو پسینہ یا اس طرح کی کنڈیشنز آتی جاتی ہیں ان کو صاف بھی کرتے رہیں۔ ہر روز کم از کم ایک دفعہ کر لینا تو دوسرے روز ضرور کریں۔ اس کا پانی ابلا ہوا ہو، صاف ہو، اس کے پاس جو ہے وہ آپ جو ہے یعنی اس کو خوراک میں جو ہے وہ دلیا یا یخنی وغیرہ دیں، لیکن دیر ہضم غذا نہیں دینی۔ اب یہ بخار جو ہے وہ رات کو ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، صبح اگر آپ کا ٹیمپریچر 100 تھا تو رات کو 102 ہو جائے گا، یعنی یہ رات کو ہمیشہ تیز رہتا ہے، اور یہ صبح کو پھر حرارت جو ہے یہ کم ہو جائے گی۔ یہ اس کی اندر کی ایک خاص علامت ہے، اور یہ بخار بتدریج بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اگر بخار جو ہے وہ بتدریج بڑھتا ہے تو اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کو بھی آپ ٹائیفائڈ کی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بات اس میں ہے۔ اب اس میں جو اس کا گھٹنا بڑھنا ہے، اس میں ہم عموماً لاپرواہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہتے ہیں جی مجھے ٹائیفائڈ آپ بھی ٹھیک ہے تو کہ ٹائیفائڈ کیسا ہے، بھائی ٹائیفائڈ ہو گیا تو ہو گیا، بس اندر آ گیا ہے، یہ گھٹتا اور بڑھتا رہے گا۔ اب اس میں خاص پہچان یہ ہے کہ یہ بعد میں آپ کی لمبی ہڈیاں جو ہیں ان میں درد کرے گا، جسم کی لمبی ہڈیوں میں درد کرے گا۔ آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہومیوپیتھی سے ضرور کرنا ہے، اور ہومیوپیتھی کی دوائیات آپ کو ویکنیس ہونے سے بھی بچائیں گی، اور آپ کے جسم کو توانائی قوت بھی ساتھ ساتھ فراہم کریں گی۔ اس میں جو خطرات ہیں، اس میں جو پریشانیاں ہیں مزید، یعنی وہ آپ کو آنتیں اس میں متاثر ہوتی ہیں تو آنتوں میں زخمی ہو کر آپ کی بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے۔ جب بلیڈنگ شروع ہو گئی پھر ان کو خون کو روکنا بھی ہومیوپیتھی کے بس میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی میں وہ بلیڈنگ بھی رک جائے گی، لیکن آپ کے لیے مسائل زیادہ بن جائیں گے۔ خون میں آپ کے زہریلا پانا آ جائے گا، یعنی جراثیم اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر شفا یابی کی طرف جانے میں کچھ وقت زیادہ لگے گا۔ ڈائریا شروع ہو گیا تو جسم کا پانی ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو تھوڑا سا مزید یعنی آپ کو دوائیاں جو ہے وہ کچھ عرصہ زیادہ لینے پڑیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کہیں بھی خاص بات اس میں ایک اور آگے چل کے ہم یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اگر اس میں پرہیز نہیں کی، یعنی آپ کو تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے
تو آپ اٹھ کے اپنے کام کاج پہ لگے، گھریلو مستورات جو ہیں وہ ریسٹ نہیں کر سکتی، بچے ہوتے ہیں، فیملیز کمبائنڈ ہے، میاں ہے، سنبھالنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، گھر کا کام کاج کرنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ ان کو اگر جب یہ ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے کو بار بار ڈاکٹر کے دروازے پہ آنا جانا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ ایک دفعہ ہو گیا، آپ اس کو ریسٹ کر کے اس کو ختم کریں، اور جب آپ کی صحت آپ کو اجازت دے آہستہ آہستہ آپ اپنے معمولات میں شامل ہوں، مشغولات کو دوبارہ بحال کریں۔ مرد ہیں تو وہ اپنے کاروبار کی طرف چلیں، لیکن کچھ ریسٹ ساتھ رکھ کے، زیادہ ریسٹ ساتھ رکھ کے آہستہ آہستہ اپنے معمولات زندگی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح نہ کیا تو کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو، اس میں کیا ہوگا کہ یہ واپس اپنی جگہ پہ دوبارہ آ کھڑا ہو جائے گا، شروع سے پھر آپ کو نئے سرے سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ ہومیوپیتھی میں جب یہ ایک دفعہ چلا گیا تو امید ہے واپس نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں۔ تو لیکن آپ کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک دعائیں امیونٹی بڑھاتی ہیں۔ موجودہ دور میں جب بھی کوئی بات نکلتی ہے تو کہتے ہیں امیونٹی بڑھائیں۔ ہومیوپیتھک دعائیں امیونٹی ہی بڑھاتی ہیں۔ ہومیوپیتھک دعائیں شروع ہی سے امیونٹی پر کام کرتی ہیں۔ یہ دعائیں آپ کی امیونٹی کو ہی راہ راست پہ لاتی ہیں، اور وہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ سارا کام کرتی ہے۔ اب میں آپ کو آخر میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو اس مہلک بیماری کے بارے میں آگاہی فراہم کریں کہ وہ پانی جو ہے اپنے گھر کا جو پانی آ رہا ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں۔ جو آپ کے گھر کا پانی آ رہا ہے دیکھیں اس کی لائن کہیں لیکیج تو نہیں ہے، پرانی تو نہیں ہوگی، اس کو چینج کریں۔ اس کو لیکیج ہے تو اس کو بند کرائیں، ورنہ وہ پانی جو بارش ہوگی تو وہ سوراخوں میں سے اندر آ گیا، جب پانی باہر سے نیا آیا، تازہ آیا، وہ پانی کہ آپ کہیں گے تازہ پانی آ گیا، وہ تازہ پانی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے موت ہے۔ اس میں آپ ہیپاٹائٹس بی، سی، ٹائیفائڈ، ہیضہ، یعنی یرقان کی مختلف نسلیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ ڈائریا ملے گا، آپ کو بہت سے امراض ملیں گے، آپ کے بچوں کو ملیں گے، آپ کے خاندان کے ہر فرد کو ملیں گے۔ جن کی امیونٹی کمزور ہوئی وہ جلدی متاثر ہوں گے، جن کی امیونٹی اسٹرانگ ہوئی وہ کچھ دیر بعد متاثر ہوں گے، لیکن بیماری ان کے اندر پہنچ جائے گی۔ اس طرح آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے خاندان کو بچانا ہے، تو آپ نے سب سے پہلا کام جو ہے پانی کا اپنا جو ہے اس کو ابلا ہوا صاف رکھنا ہے۔ اب آپ روزمرہ استعمال میں ہی پانی کو اگر صاف رکھیں یعنی ابلا ہوا پانی استعمال کریں تو اس کے بہت سے گندے جو ہیں وہ آپ سے اس سے نکل جائیں گے اور آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ تو میں آخر میں آپ کو دوائیاں پوری ترتیب کے ساتھ بتا رہا ہوں، آپ نے ان دواؤں کو استعمال کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرے بتائے ہوئے نسخے سے کیا فائدہ ہوا، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے کر رہا ہوں اور اس کا فائدہ عام لوگوں کو ہو رہا ہے۔ شکریہ، السلام۔